أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين كذبوا الغزل من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم کلتی اس عورت کی طرح نقضت جس نے توڑ ڈالا غزلہ اپنے کاتے ہوئے سود کو من بعد قوت مضبوط کرنے کے بعد انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تتخذون کہ بناؤ تم ایمانکم اپنی قسموں کو دحلم حربہ مکر و فریب کا بینکم آپس کے معاملات میں ان تکون یہ کہ ہو جائے امتن ایک گروہ ہی اربا زیادہ فائدے میں من امت دوسرے گروہ سے انما بے شک یبلوکم آزماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ بے اس عہد و میثاق کے ذریعے ولیبینن اور ضرور بضرور کھول دے گا وہ لکم تمہارے سامنے یوم القیامہ قیامت کے دن ما ان اختلافات کو کون تم تھے تم فی جن میں تختلفون اختلافات کیا کرتے ان باتوں کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں جب تم وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو، جب کوئی شخص یا قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے تو اس معاہدے کو پورا کرو۔ جو شخص یا قوم کوئی وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی شکنی کرتے ہیں، عہد شکنی کر لیتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو یہ کس قدر ایک ناسمجھی بیوقوفی ہے۔ اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز کے اندر ایک تشبیہ کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک عورت تھی جو پاگل تھی، اس کا نام خرقہ پڑ گیا، توڑ پھوڑ کرنے والی۔ صبح کو بیٹھ جاتی اور سوت کاٹتی رہتی، جس وقت بالکل تیار ہو جاتا تو آخر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ تو سوت کاٹنا، خواری کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو خود ہی ریزے ریزے کر لینا، یہ ایک بیوقوفی ہے، یہ ایک ناسمجھی ہے، یہ ایک عاقبت اندیشی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جو وعدہ کر لیتا ہے یا معاہدہ کر لیتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا، اس کو توڑ ڈالتا ہے، تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوفی ہے، یہ ناسمجھی ہے، یہ عاقبت اندیشی ہے۔ تتخذون کہ بناؤ تم ایمانکم اپنی قسموں کو دخل حربہ مکر و فریب کا بینکم آپس کے معاملات میں، یہ کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں من امہ دوسرے گروہ سے۔ عرب معاشرے کے اندر اکثر قبیلوں کا یہ ایک عام دستور تھا اور یہ غلط دستور تھا کہ ایک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر جس وقت ان کو یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ اب اس قبیلے کے ساتھ اس معاہدے کو مزید طول دینا ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ایک دوسرا طاقتور گروہ ہمیں نظر آ گیا، تو پہلے قبیلے کے ساتھ عہد شکنی کر لیتے، معاہدے کو توڑ لیتے اور دوسرے طاقتور قبیلے کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ حال یہ ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ پہلے جس کے ساتھ معاہدہ تھا اور اب جس کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ان کی آپس میں دشمنی بھی ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام کو دوسروں کو دھوکہ دینے کا، مکر و فریب کرنے کا، دوسروں کے ساتھ غدر کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہمارے اس دور کے اندر بھی کچھ سیاستدانوں کا یہی ایک طریقہ ہے، جن کو عام اصطلاح کے اندر پھر لوگ لوٹے کا نام دیتے ہیں، جس کو لوٹا ازم کہا جاتا ہے، کہ کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ اگر ہم شامل ہو جائیں تو ہم ایم بن جائیں گے، MP بن جائیں گے، تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، حلف بھی اٹھا لیتے ہیں، اس کے رکن بھی بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ پارٹی کسی قدر کمزور ہو گئی ہے اور دوسری پارٹی وہ اس کے اقتدار میں آنے کے زیادہ مواقع ہیں، تو پہلی پارٹی کو چھوڑ لیتے ہیں اپنی ذاتی اغراض کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر، اور نئی پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ کمزور رہ گئی ہے، اب دوسری پارٹی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ الیکشن میں جیت جائے گی، وہ اقتدار کے اندر آ سکتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور نئی کی رکنیت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات
سمجھائی جا رہی ہے، انما بے شک یبلوکم، تمہیں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ذریعے سے، اس عہد و پیمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ آزمائش کیا کہ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، یا ایک قوم نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا ہے، تو آزمائش یہ کہ اگر اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت ہوگی، ان کے اوپر لوگ اعتماد کریں گے۔ لیکن تھوڑے سے مفادات کی خاطر عہد شکنی کر لیتے ہیں تو یہ ناکام ہو جائیں گے۔ بعض اوقات لوگ کسی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن جب محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کو مزید برقرار رکھنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، دوسرے کے ساتھ اگر معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس میں فائدہ نظر آتا ہے، تو فوراً پہلے کے ساتھ معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور نئی دوستی بنانا شروع کر دیتے ہیں، نئے معاہدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہ لوگوں ایسا نہ کرو، یہ تو غدر ہے، عہد کر کے اس کو توڑ ڈالنا یہ تو عہد شکنی ہے، یہ تو ایک اچھا کام نہیں ہے، تو بس آپ کا دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا قوم کے وسیع تر مفادات کی خاطر ایسا کیا ہے، دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وَلَيُبَيِّنَنَّ، ضرور کھول کر کے بیان کر دے گا لکم، تمہارے سامنے یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات بتلا دے گا کہ وعدہ کر کے اس کو توڑ ڈالنا کس قدر جرم ہے، معاہدہ کر کے اپنے ذاتی اغراض کی خاطر اس کو خراب کر دینا، اس کو توڑ ڈالنا کس قدر جرم ہے، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں بتلا دے گا۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، کافروں کے ساتھ بھی معاہدہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات کیے تھے آپ نے ان کو پورا کیا تھا، اگر کوئی معاہدہ ٹوٹا بھی ہے تو مخالفین کی مخالفتوں کی وجہ سے، ان کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے وہ معاہدے ٹوٹے ہیں۔ اب جو شخص عہد شکنی کرنے والا ہے کس قدر محشر کے میدان میں رسوا ہوگا، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو وعدہ کر کے اس کی شکنی کر ڈالتا ہے، اس کو توڑ ڈالتا ہے، تو قیامت والے دن اس کی پشت کے اوپر ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو محشر کے میدان میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ گویا کہ دور سے لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے معاہدات کو توڑ ڈالتا تھا، تو یہ اس کے لیے معاہدوں کو توڑنا، وعدوں کو توڑنا محشر کے میدان کے اندر ایک رسوائی کا باعث ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ ڈالا، غزلہ اپنے کاتے ہوئے سود کو من بعد قوت، مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسم کو، دخلا، حربا، مکر و فریب کا، بینکم، آپس کے معاملات میں، ان تکون، یہ کہ ہو جائے، امتن، ایک گروہ، ہی اربع، زیادہ فائدے میں، من امت، دوسرے گروہ سے، انما بے شک یبلوکم، تمہیں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس عہد و پیمان کے ذریعے سے، عہد و میثاق کے ذریعے سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور ضرور کھول دے گا لکم، تم پر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما، ان تمام تر باتوں کی حقیقت، کون تم تھے تم فی، جن میں تختلفون، اختلاف کیا کرتے دنیا میں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔